نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو زکام کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو میں نے اپنی پہلے ویڈیو میں زکام اور نزلے میں فرق بتایا تھا، اور آج زکام کا علاج بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے اور اس کی احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور آپ غور سے سماعت فرمائیں کہ اگر شدید زکام ہو آپ کو تو آپ کون سی ایسی احتیاطی تدابیر کریں جس کی وجہ سے آپ شدید زکام جیسی موذی مرض سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ احتیاط جو ہے وہ آپ نے سردی سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ مرض سردی میں اور بدلتے موسم میں زیادہ شدت اختیار کرتا ہے۔ آپ کو سردی نہیں لگنی چاہیے، ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے زیادہ، خصوصاً آپ اپنی گردن کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اپنے پاؤں میں آپ جرابیں یعنی کہ ساکس کا استعمال زیادہ کریں، تاکہ آپ کو پاؤں سے جو سردی لگتی ہے یا گردن میں سے جو سردی لگتی ہے خصوصی اس وجہ سے یہ مرض شدت اختیار کرتا ہے، اور خصوصی آپ نے گیلے کپڑے نہیں پہننے، یا آپ اگر گیلی زمین پر یا کسی سلی چیز پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ پرہیز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان وجوہات کی وجہ سے یہ مرض جو ہے زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے رات کو دیر تک سردی میں نہیں بیٹھے رہنا۔ جب آپ رات کے ٹائم زیادہ سردی میں رہتے ہیں اور پانی میں بعض دفعہ انسان بھیگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ مرض شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اور جو اس میں احتیاطی تدابیر جو ہیں، اس میں خصوصی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے گرم کھانا کھاتے ہوئے ٹھنڈے پانی کا ایک دم استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے بھی یہ مرض زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تو جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے خصوصی یہ التماس ہے کہ ان چیزوں سے، ان معاملات سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو زکام شدت اختیار کر جاتا ہے، جو شدت اختیار کر گیا ہوگا یا زیادہ پرانا زکام بھی بن گیا ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ میں آج آپ کو ایک بڑا ہی نایاب، بڑا ہی مجرب ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اس کو سماعت فرما لیں، نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، تاکہ آپ وہ چیزیں پنساری سے آپ کو آسانی سے مل جائیں گی۔ آپ پنساری سے وہ اچھے طریقے سے وہ چیزیں آپ لے کر آپ ان کا پاؤڈر کر لیں، اور تھوڑا سا شہد اس میں ملا کر چنے کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہے۔ اس کو آپ سکھا لیں، جب گولیاں اچھے طریقے سے سوکھ جائیں تو ایک گولی صبح اور ایک شام چائے کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دن، چند ہفتے آپ استعمال کریں، اللہ کریم آپ کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو آپ محبت سے نوٹ فرما لیں، میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے دار چینی لے لینی ہے 1 تولہ، آپ نے فلفل سیاہ 1 تولہ، مگا لے لیں آپ 1 تولہ، لونگ 1 تولہ، جدوار کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، آپ وہ بھی لے لیں 1 تولہ، زعفران آپ نے اچھی قسم کا اس میں شامل کرنا ہے 1 تولہ، مستغی رومی یہ آپ لے لیں 1 تولہ، اجوائن خراسانی آپ لے لیں 1 تولہ، اور کبابہ لے لیں 1 تولہ۔ آپ ان سب چیزوں کو ہم وزن لے لیں، 1 تولہ آپ لے کر اس کو اچھے طریقے سے آپ صاف کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ جب آپ نے ان چیزوں کا اچھے طریقے سے پاؤڈر بنا لینا ہے، پھر شہد آپ نے اتنا شامل کرنا ہے جس سے صرف گولی بن سکے۔ اپنے ہاتھوں کی مدد سے چنے کے برابر آپ نے، کالے چنے کے برابر آپ نے گولی بنا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو سایہ میں خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد جب زکام شدت اختیار کر جائے، آپ خود بھی استعمال کریں، اپنے عزیز و قارب کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو انہیں بھی آپ یہ دوائی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ نسخہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرض سے آپ کو نجات عطا مل جائے گی۔ نجات حاصل کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔